السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الیکشن کے متعلق 3 مسئلے سمجھ لیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت عدت میں بیٹھی ہوئی ہے اور الیکشن کے دن آ گئے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ووٹ ڈالنے جائے۔ عدت میں اگر بیٹھی ہوئی ہے پردے کے ساتھ محرم کے ساتھ پردے کے ساتھ ووٹ ڈالنے جائے اور خاموشی سے ووٹ ڈال کر آ جائے۔ کس سے بات نہیں کرنا ہے، راستے میں وہاں کس سے بات نہیں کرنا ہے، بس خاموشی سے جائے، محرم کے ساتھ پردے میں جائے، بیٹے کے ساتھ یا کوئی بھی محرم آپ کے گھر میں ان کے ساتھ جائیں۔ عدت میں اگر بیٹھی ہوں حکم یہ ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی عدت میں بیٹھی ہوئی تو ووٹ نہیں ڈالے گی، ووٹ ضرور ڈالے گی۔ ووٹ کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس بات کو آپ دھیان سے سمجھ جائیں کہ عدت میں اگر عورت بیٹھی ہوئی ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ عدت سے اٹھ کر جائے گی، ووٹ ڈالے گی، محرم کے ساتھ جائے گی، پردے کے ساتھ جائے گی اور پھر واپس اپنے گھر میں آ کر پھر سے عدت میں بیٹھ جائے گی۔ اس کی عدت بیچ میں ٹوٹے گی نہیں۔ بعض لوگوں نے یہ اڑایا ہوا ہے کہ عدت والی گئی تو عدت ٹوٹ جائے گی، اس کی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، عذاب ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ آپ اپنے علماء سے پوچھیں، کچھ نہیں ہوگا۔ تو عدت والی جو عورت ہے وہ اٹھ کر جائے اور ووٹ ڈال کر آئے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے، رمضان میں اگر الیکشن آ جاتے ہیں اور رمضان میں آخر عشرہ جو ہوتا ہے اس اعتکاف ہوتا ہے، تو اگر کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ اعتکاف سے اٹھ کر جائے، ووٹ ڈال کر آئے، پھر سے اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ کسی سے بات نہ کرے، بس سیدھا جائے اور ووٹ ڈال کر آ جائے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب ووٹ ڈالتے ہیں تو ہمارے انگلیوں پر ایک نشان لگایا جاتا ہے، ایک سیاہی لگائی جاتی ہے، ایک روشنائی لگائی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس سے نماز نہیں ہوتی، ایسا کچھ نہیں ہے، اس سے نماز ہو جائے گی۔ وہ صرف ایک کلر ہے، وہ صرف ایک رنگ ہے، ایک کلر ہے۔ وہ اس لیے لگایا گیا ہے کہ بھئی تاکہ کوئی آدمی دوبارہ ووٹ نہ ڈالے، کیونکہ جب اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں اور اتنی سیکورٹی ہے، اتنی پولیس ہے اور پورے دیش کی چھٹی کر دی گئی ہے، تو وہ کوئی نہیں چاہتا کہ دوبارہ ووٹ ڈالی جائے۔ ایک ہی بار ووٹ ڈالی جائے تو اس کے لیے نشان لگایا جاتا ہے، تو وہ نشان جلدی سے مٹتا نہیں ہے، اس لیے لگایا گیا ہے کہ نہ مٹے۔ اگر وہ مٹ جائے تو پھر لگانے کا کیا فائدہ؟ وہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ وہ نہ مٹے۔ پہلے تو آپ اس کو ہٹانے کی، اس کو مٹانے کی، چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر وہ مٹتا نہیں ہے، اگر وہ نشان ختم نہیں ہوتا ہے آپ کی انگلی سے تو کوئی بات نہیں، آپ کا وضو بھی ہو جائے گا، آپ کا غسل بھی ہو جائے گا۔ صرف ایک وہ کلر ہے، صرف ایک رنگ ہے۔ وہ جس طرح مہندی ہوتی ہے تو مہندی اگر لگاتے ہیں تو مہندی سے بھی نماز ہو جاتی ہے، اسی طرح اس کلر سے بھی نماز ہو جائے گی۔ یہ کوئی نیل پالش نہیں ہے۔ بعض لوگ بہانہ لگاتے ہیں میں اس لیے ووٹ نہیں دیتا ہوں کہ وہ نشان لگ جاتا ہے اور اس نشان سے وضو نہیں ہوتا ہے، غسل نہیں ہوتا ہے، تو میرا وضو نہیں ہوا، غسل نہیں ہوا، لہذا میں جو ہے ووٹ نہیں ڈالوں گا۔ یہ سب بیوقوفی کی بات ہے، احمقانہ باتیں۔ تو جو نشان لگایا گیا ہے اس نشان سے آپ کا وضو بھی ہو جائے گا اور آپ کا غسل بھی ہو جائے گا۔ تو لوگ ایسا بولنے والے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں آپ کے گھروں میں جو عورتیں نیل پالش لگاتی ہیں کبھی ان کو منع کریں۔ نیل پالش سے نماز نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہاتھوں پر انگلیوں پر نیل پالش لگی ہوئی ہے تو اس سے نماز نہیں ہوتی ہے، آپ ان کو منع کریں۔ ہونٹوں پر سرخی لگائی ہوئی ہے، اس سے نماز نہیں ہوتی، آپ ان کو منع کریں۔ تو منع جن کو کرنا ان کو منع نہیں کر رہے، اور خود کو جو ہے وہ چھوٹا سا ایک نشان ہے، اور جس نشان کے بارے میں فتوے جاری ہو گئے ہیں، علماء کے فتوے اس کے متعلق جاری ہو چکے ہیں، ایسا بڑا نشان نہیں ہے جس کی وجہ سے وضو نہیں ہوگا۔ تو اس معاملے میں متقی پرہیزگار بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ متقی پرہیزگار آپ مسجد میں بنے اور نماز کے معاملے میں بنے، قرآن کے معاملے میں بنے اور معاشرت کے معاملے میں بنے، اخلاق کے بارے میں اور لوگوں سے، پڑوسی کے بارے میں اور لوگوں سے اپنی بستی کے بارے میں جو ہے آپ شریف بنے، آپ صوفی بنے، آپ اچھے انسان بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے۔ لیکن ووٹ کے معاملے میں آپ کو کوئی صوفی شریف بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے آپ کا جو نشان ہے وہ اس نشان سے آپ کا وضو بھی ہو جائے گا، آپ کا غسل بھی ہو جائے گا، آپ کی نماز بھی ہو جائے گی، اور اسی پر فتویٰ ہے۔